بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مختصر القطوری کا سبق نمبر 77 ہے، اور آج باب الجنایات مکمل ہونے جا رہا ہے، اور اس کا حصہ پنجم ہے۔ اور حج کے دوران جو ممنوع افعال ہوتے ہیں، اور اگر وہ کر لیے جائیں تو اس کے بعد پھر کیا جزا ہوتی ہے، تو اس کا بیان چل رہا ہے۔ تو اس میں آج آخری بحث ہم پڑھیں گے کہ حرم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں اگائی ہیں، جو شکار تھا اس کی بحث تو ہو گئی کہ وہ شکار اگر وہ وحشی ہے، یعنی وہ مانوس نہیں ہے گھر کے اندر، یا وہ خلقتاً وحشی ہے، ایسا جانور ہے اور اس کو شکار کیا جاتا ہے، چاہے وہ پھر کھانے کے قابل ہو یا نہ ہو، تو اس کو شکار نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ آپ نے حرم کے اندر جو چیز ہے وہ اس کی وہ امن میں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے امان میں ہے۔ لہٰذا اگر حاجی، چاہے وہ حلال ہو پھر بھی اس کے لیے یہ حکم ہے، لیکن حاجی چونکہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو اس نے احرام کی حالت میں یہ اگر کر لیا تو اس کے اوپر جزا آتی ہے۔ اس کی ہم نے تفصیل آپ کے سامنے رکھی۔ اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حرم کے اندر جو نباتات ہیں، یعنی نباتات تو بہت قسم کی ہوں گی نا، مطلب اس میں بعض وہ ہوں گی جو لوگ خود اگاتے ہیں، اور وہ لوگوں کے اگانے کے قبیل سے بھی ہیں، جیسے کہ فصلیں ہوتی ہیں، اور بعض وہ ہوں گی کہ جن کو لوگ اگاتے ہیں، لوگوں نے اگایا ہے، ان کی ملکیت میں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ عام طور پہ اگائی نہیں جاتی، مطلب کہ ایسا درخت ہے جو خود بخود اگ جاتا ہے، لیکن وہاں پہ حرم کے اندر لوگوں نے اس کو اگایا ہوا تھا جس کو اس نے ضائع کیا ہے، یعنی احرام کی حالت میں۔ اور بعض وہ ہوں گے کہ جن کو لوگوں نے تو نہیں اگایا، لیکن عام طور پر وہ لوگوں کے اگانے کے قبیل سے ہے، لیکن وہ ایسی نباتات تھیں وہ محرم سے ضائع ہو گئی ہیں احرام کی حالت میں، اس نے اس کو توڑ دیا ہے۔ اور ایک یہ قسم بھی ہوگی کہ جس کو عام طور پر نہ لوگ اگاتے ہیں اور نہ وہ اگائی جاتی ہے، بلکہ وہ خود بخود پیدا ہوتی ہے زمین سے، جیسے کہ عام طور پر کچھ گھاس ایسی ہوتی ہے کہ وہ خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت ساری جھاڑی دار درخت ہیں، جھاڑی دار جو آپ دیکھیں تو وہ کانٹے دار درخت ہوتے ہیں، وہ خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، نہ ان کو کوئی لوگ اس کو اگاتے ہیں باقاعدہ طور پر، اور نہ ہی وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ کسی کی ملکیت میں ہوتا ہے، بلکہ یہ کہ وہ اگایا جاتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ خود بخود خودرو ہوتا ہے، جسے ہم خودرو کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے پودے جو خودرو ہوں، ایک شرط یہ ہے کہ یعنی خود بخود نکلنے والے ہوں، لوگ عام طور پر اس کو اگاتے نہ ہوں، اور اس وقت جس پودے کو وہ ضائع کر رہا ہے تو وہ بھی کسی کی ملکیت میں نہ ہو، اور وہ بھی خودرو ہو، تو اس کو اگر محرم اگر وہ ضائع کر دیتا ہے، اس کو توڑ دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر اس کی قیمت لازم ہوتی ہے۔ تو آج ہمارا سبق اس سے ریلیٹڈ ہے کہ حرم کی نباتات کاٹنے کی کیا جزا ہے، اور کچھ آخر میں چونکہ ممنوع افعال کے متفرق احکامات ہیں تو وہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے اس پہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے مختصر سے عبارت کے اس ٹکڑے میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ محرم اگر ذبح کرتا ہے ذبیحہ، تو ویسے تو شکار جو اس نے کرنا ہے وہ تو اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے شکار کرنا، تو اب اس شکار کو ذبح کرنا بھی حرام ہو جائے گا، اس کو بیچنا بھی حرام ہو جائے گا، اس کو کھانا بھی حرام ہو جائے گا، اس کا ذبح کیا ہوا دوسرے کے لیے کھانا بھی حرام ہو جائے گا، کیونکہ اس کے لیے تو یہ فعل ہی ناجائز ہے نا۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَإِن ذَبَحَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا، اگر محرم ذبح کرتا ہے جانور کو، یعنی شکار کو، شکاری جانور، یہاں پہ یہ شرط ہے، عام جانور کو تو اس کے لیے ذبح کرنا حلال ہے، جیسے کہ آگے آ بھی رہا ہے۔ فَذَبِيحَتُهُ مَيْتَةٌ، اس کا یہ ذبیحہ یہ مردار ہے، کھانے کے قابل نہیں ہے، لا يحل اکلها، اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ ولا بأس بأن يأكل المحرم، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ محرم کھائے لحم صید، اس شکار کا گوشت، اصطادہ حلال، جس کو حلال آدمی نے شکار کیا ہے۔ تو حلال آدمی کے لیے تو شکار کرنا یعنی حرم سے باہر کا جو شکار کرنا ہے وہ تو جائز ہے، اور اگر اس نے ذبح کر دیا اور حلال آدمی نے ہی اس کو شکار کیا ہے تو محرم اس کو کھا سکتا ہے۔ وذبحہ، اور ذبح اس کو کس نے کیا ہو، فرماتے ہیں کہ ذبح اس کو حلال ہی آدمی نے کیا ہو، اور حلال ہی آدمی نے اس کو شکار کیا ہو تو کھانا جائز ہے، لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ اذا لم يدلہ المحرم علیہ، بشرط ہے کہ محرم نے اس کو شکار پر، شکاری کو دلالت نہ کی ہو کہ یہ شکار یہاں پہ ہے، تم جا کر مارو، جس طریقے سے ہم نے سابقہ میں پڑھا تھا کہ اگر شکاری کو محرم شکار کی طرف رہنمائی بھی کر دیتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہوتا۔
ولا امرہ بصیدہ، اور نہ ہی محرم نے حلال آدمی کو حکم دیا ہو اس شکار کو شکار کرنے کا، اگر یہ کام نہیں کیا تو پھر یہ کھا سکتا ہے۔ وفی صید الحرم اذا ذبح الحلال الجزاء، اور حرم کے شکار کے اندر اگر حلال آدمی بھی اس کو ذبح کرتا ہے تو اس کے اوپر جزا آئے گی، اور حرم کے اندر اگر شکار اس نے کیا ہے اور اگر وہ شکار اس نے اگرچہ خود بھی اس نے حلال کیا ہو اور کیا بھی حلال آدمی نے شکار ہے، ذبح بھی اس نے کیا ہے، اس کے باوجود بھی جزا آئے گی۔ اور چونکہ یہ حلال آدمی کے اوپر جزا آنی ہے، اس لیے اس میں روزہ وغیرہ کافی نہیں ہوگا، چونکہ یہ تو ایک تاوان اس نے دینا ہے، یہ کفارہ تو ہم اس کو نہ کہیں بلکہ یہ ایک تاوان ہے، لہٰذا جتنا بنتا ہے اس کی جتنی قیمت بنتی ہے وہی اس نے دینی ہے۔ وَإِن قطع، یہاں سے یہ آج کے سبق کا عنوان جو ہم نے دیا ہے وہ شروع ہو گیا ہے کہ وَإِن قطع حشیش الحرم، حرم کے گھاس کو، یعنی جو خود بخود پیدا ہو گیا اور عام طور پر وہ اگایا بھی نہیں جاتا، اس کو اگر کاٹ لیا ہے، چونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے حق کی وجہ سے، اگر کسی کا مملوک ہوتا تو پھر تو ٹھیک تھا، اس سے اجازت لے لی یا کچھ کر لیا، لیکن یہ خود رو ہے اور کسی کی ملکیت بھی نہیں ہے، تو اس لیے اس پہ جزا آئے گی۔ وَإِن قطع حشیش الحرم، حرم کے گھاس کو اگر کسی نے کاٹ لیا ہے، او شجرہ، یا اس کے درخت، اس درخت کو الذی لیس بمملوک، جو کسی کا مملوک نہیں ہے، مطلب یہ کسی نے اس کو اگایا ہی نہیں ہے، ولا ہوا مما، اور نہ ہی وہ اس کسی درخت کے قبیل سے ہے کہ ینبتہ الناس، جس کو عام طور پر لوگ اگاتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، تو فعلیہ قیمتہ، تو اس آدمی کے اوپر اس کی قیمت لازم ہے، اور قیمت وہاں پہ بتا دی جائے کہ کتنی قیمت بنتی ہے، تو وہاں پہ جس طریقے سے دو عادل آدمی اس کی قیمت لگائیں گے وہی قیمت لازم ہوگی۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلَهُ الْقَارِنُ، کچھ متفرق احکامات شروع ہو گئے ہیں کہ قارن یعنی حج قران کرنے والا جو ایک ہی احرام کے اندر، یعنی احرام میقات سے ایک ہی اس میں کر رہا ہوتا ہے، نیت اس کی ایک ہی ساتھ کر رہا ہوتا ہے، اگرچہ وہ احرام اس کے نیت سے گوئے کہ حج کا احرام بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ عمرے کا احرام بھی وہی ہوتا ہے، چونکہ آگے اسی سے دونوں افعال کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا قارن کے اوپر اگر یہ جتنے بھی جنایات ہیں وہ ڈبل آئیں گی۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلَهُ الْقَارِنُ، قارن یعنی حج قران کرنے والا جو کام ان جنایات میں سے کرے گا، مما ذکرنا، جو ہم نے ذکر کی، ان فیہ علی المفرد دمن، یعنی یہ ذکر کیا ہم نے، مما ذکرنا ان، ہم نے ذکر کیا کہ، کیا بات ذکر کی کہ علی المفرد دمن، کہ اس جنایت کے اندر مفرد کے اوپر ایک دم آتا ہے، تو فعلیہ دمانی، تو لہٰذا قارن کے اوپر دو دم آئیں گے، دمن لحجتہ، ایک دم تو اس کے حج کی وجہ سے آئے گا، اور ودم لعمرتہ، اور دوسرا دم اس کے عمرے کی وجہ سے آئے گا، ودم لعمرتہ، کیونکہ اس نے اسی احرام کے ساتھ آگے جا کر اس نے گویا کہ نیت اس کی یہ ہے کہ اس نے عمرے کا بھی احرام باندھا ہوا ہے اور حج کا بھی باندھا ہوا، آگے جا کر دونوں افعال کرنے ہیں، لہٰذا دونوں دم اس نے دینے ہوں گے، ایک عمرے کی وجہ سے اور ایک حج کی وجہ سے۔ الا ان یتجاوز المیقات من غیر احرام، الا یہ کہ وہ میقات سے بغیر ہی احرام کے اندر داخل ہوا ہے، تو اس نے تو گویا کہ میقات سے تجاوز کیا ہے اور ایک کوتاہی کر دی ہے، ایک نقصان کر دیا ہے کہ اس نے حج اور عمرے کا احرام ہی نہیں باندھا بلکہ وہاں سے بغیر احرام کے نکلا ہے، تو اس نے ایک کمی کر دی ہے، تو لہٰذا اسی کی وجہ سے اس کے اوپر تو دم ایک آئے گا، لیکن اب اس کے اوپر دو دم نہیں ہوں گے، چونکہ حج قران کے لیے تو میقات سے اس حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھنا ضروری تھا۔ ثم یحرم بالعمرۃ والحج، پھر اندر آ کر اس نے حج اور عمرے کا احرام باندھا ہے، تو فیلزمہ دم واحد، تو اس صورت میں اس کے اوپر ایک ہی دم آئے گا جو اس نے میقات کو کراس کیا ہے بغیر احرام کے، باقی اندر آ کر چونکہ اس کی نیت میقات میں داخل ہوتے وقت وہ اس کی احرام کے ساتھ وہ تلبیہ پڑھنے کی جو نیت ہوتی ہے کہ میں آگے جا کر عمرہ اور حج کروں گا، وہ اس نے کی ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا اشْتَرَكَ الْمُحْرِمَانِ فِي قَتْلِ صَيْدِ الْحَرَمِ، متفرق احکامات ہیں کہ اگر دو محرم یا 10 محرم یا 20 محرم، یعنی احرام کی حالت میں اگر وہ شریک ہو جائیں، یہاں پہ تو دو ہیں اس لیے میں نے ساتھ کہہ دیا کہ 2 سے زیادہ بھی ہوں، اور وہ کسی ایک حرم کے شکار کے اندر شریک ہو جائیں، سب نے مل کر وہ شکار کر دیا حرم کا، تو فَعَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْجَزَاءُ كَامِلًا، تو ہر ایک کے اوپر مکمل جزا ہوگی، اس جانور کی جتنی قیمت ہے وہ ہر ایک کے اوپر مکمل لازم ہوگی۔ کیوں؟ اللہ اس کے مقابلے میں اگر دیکھیں کہ وَإِذَا اشْتَرَكَ حلالان، اگر دو حلال آدمی یعنی غیر محرم آدمی اگر وہ فی قتل صید الحرم، حرم کے شکار کے قتل کرنے کے اندر شریک ہو جائیں، تو فعلیہما جزاء واحد، ان دونوں کے اوپر ایک ہی جزا ہوتی ہے،
جبکہ محرم اگر دو یا دو سے زیادہ شریک ہو جائیں تو ان کے اوپر ہر ایک کے اوپر الگ جزا ہوتی ہے، اور ان میں سے حلال میں سے ہر ایک کے اوپر ایک جزا آدھی آدھی جزا آئے گی، اور کل سب کے اوپر ایک ہی جزا آئے گی۔ تو فرق یہ ہے کہ محرم جو ہیں ان کے اوپر جو جزا آتی ہے وہ احرام کے تقدس کو پامال کرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہر ایک جب احرام کی حالت میں، تو ہر ایک نے اپنے احرام کو کے اندر نقص پیدا کیا اور اس کے تقدس کو پامال کیا، تو اس کے آداب کا خیال نہیں رکھا، لہٰذا اس کو الگ سے جزا دینی پڑے گی، دوسرے کو الگ سے، تیسرے کو الگ سے، چوتھے کو الگ سے۔ جبکہ حلال آدمی جو ہے اس کا تو احرام ہے ہی نہیں ہے، اس نے جو جزا دینی ہے وہ حرم جو وہ جگہ ہے، اس جگہ کے تقدس کو پامال کرنے کی وجہ سے اس نے جزا دینی ہے، تو وہ حرم تو ایک ہے، لہٰذا اگر 10 آدمی حلال ہیں وہ اگر حرم کا شکار کرتے ہیں تو لہٰذا حرم ایک ہے، تو ایک ہی جزا آئے گی کہ انہوں نے ایک چیز کے تقدس کو پامال کیا۔ تو یہ فرق ہے۔ وَإِذَا بَاعَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا، اور اگر محرم جو ہے وہ شکار کو بیچ دے، تو چونکہ اس کا وہ شکار کا مالک ہی نہیں ہے، اس کا شکار کرنا جائز ہی نہیں ہے، تو یا یہ کہ وہ خریدنا چاہتا ہے، اب ابتاع یا خرید رہا ہے، فالبیع باطل، بے باطل ہے، کیونکہ نہ وہ شکار کو کھا سکتا ہے، نہ خرید سکتا ہے، نہ بیچ سکتا ہے حرم کے شکار کو، اس کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ وہ والا شکار جو کسی اور نے کیا ہے تو اس کو وہ یہ کھا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ باب الجنایات مکمل ہو رہا ہے۔ خلاصے کے طور پر عرض کرتے ہیں کہ ہم نے جنایات میں 2 قسمیں پڑھی ہیں۔ بعض جنایات کا تعلق احرام کے ساتھ ہوتا ہے کہ احرام کی حالت میں یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، خوشبو نہیں لگانی، سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، اور اسی طریقے سے سر کو نہیں ڈھانپنا، اور اسی طریقے سے وہ باقی جو چیزیں تھیں وہ احرام کی حالت میں ہم نے ڈسکس کی۔ اور اس کے بعد دوسری جو قسم تھی وہ یہ تھی کہ حرم جو خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد کا جو مچھر حرام اور اس کے ارد گرد کا ایریا ہے، اس کے اندر چونکہ نباتات کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کے شکار کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کے جو جانور ہیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اگر کوئی ان کو ضائع کرے گا یا شکار کو قتل کرے گا تو اس کی بھی اس کے اوپر جزا آئے گی۔ تو یہ جنایات کا خلاصہ ہے۔ اور سوال آپ نے جو تیار کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جنایات یعنی حج کی حالت میں جو جنایات ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک ایک جنایت کا اگر آپ ساتھ یاد کر لیں کہ اس جنایت کی وجہ سے یہ لازم ہوگا، اس جنایت کی وجہ سے یہ لازم ہوگا، تو یہ آپ کے لیے نور علی نور ہے، اور اچھے طریقے سے آپ کو یہ جنایات کا باب سمجھ میں آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔